اور اب آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جو لوگ اپنے غیر ملکی آقاؤں کی پراکسی بنے ہوئے ہیں ہم انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی مشترکہ قوت سے ان دوست نما دشمنوں کو ہر صورت شکست دی جائے گی۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہم یقینی طور پر ان ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، ان دشمنوں کو شکار کریں گے چاہے یہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ آرمی چیف نے بلوچستان کے عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں میں صوبائی حکومت کی مکمل حمایت کا عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR کے مطابق قلات میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے FC بلوچستان کے 18 جوان شہید ہو گئے، جبکہ ہرنائی میں بھی آپریشن کے دوران 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ راشد ولی صاحب، بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پر، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پریسائزڈ انفارمیشن بیسڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، تو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں۔ آرمی چیف کا بیان بہت اہم ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بیان ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے پاکستان آرمی کا۔ جب بھی اس قسم کی کوئی حالات ہوتے ہیں تو جو سپہ سالار ہے وہ سب سے پہلے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی اہمیت کو ایمفسائز کرنے کے لیے وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور یہ وہیں پہ کوئٹہ سے انہوں نے اس چیز کو اعادہ کیا ہے کہ یہ جنگ ایک ہمہ جیت جنگ ہے اور بہت دشوار گزار جغرافیہ ہے اس کا بلوچستان کا۔ وہاں سے جس پامردی کے ساتھ نبرد آزما ہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ پاکستان کی افواج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ مگر یہ بہت تشویشناک بات بھی ہے کہ ہماری 19 شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، مگر یہ اس چیز کی طرف غمازی کرتا ہے کہ ہمیں ابھی اس جنگ کو اور سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے عوامل ہیں، ان کے ایک پورا ایکو سسٹم ہے سپورٹ کا جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں کبھی نہیں جاتی، اور لوگوں یہاں سے جو اس کے بیرونی عناصر ہیں ایک پورا اس کا سپورٹ فائنینسز کا اور ان کی مال سپورٹ کا۔ ٹھیک ہے راشد ولی صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ غیر ملکی آنکھوں پراکسی دوست نما دشمن کون ہے؟ اس آرمی چیف نے اس حوالے سے کہا ہے۔ جی ہاں، میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اندرونی طور پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو مورل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور غیر ملکی عناصر کا یہ اعلی کار بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حقوق کی آڑ میں رائٹس بیسڈ جو آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو یہ ہیومن رائٹ کا داعی کہتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اب ان کو یہ جو یکجہتی کونسل بنی ہوئی ہے اور مہارنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں جن کو جو حقوق کی آڑ میں ایک ایسا بیانیہ بنا دیتے ہیں جو بہت زہریلا بیانیہ ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس خطرے سے جو کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے کہ ایگزسٹینشل کرائسس ہے پاکستان کا، اس سے وہ توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور جب یہ ایسی جنگ ہے جس میں all of the nation اور all of the society سپورٹ چاہیے، اب اس کی اگر آپ نے ریکروٹمنٹ کم کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی اسپیسز چوک کرنی ہے، فائنینشل فلو کے خلاف جانا ہے، انلیگل جو کرائم سے یہ بھتہ اور دیگر کاروائیوں سے اپنا جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو اور اس کو دہشت گردی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو یہ تمام لوگوں کو اس کی طرف جو ایک کلیئر انڈیکیٹر ہونے چاہیے اور جس طریقے سے اسٹریٹجک کمیونیکیشنز ہونی چاہیے وہ اگر نہیں ہو رہی، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو اس پورے بیانیے کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، تو وہ بیرونی اعلی کاروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان سے اسٹیٹ کو بڑا اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور ہماری سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کی جو اگر مالی معاونت تو وہ باہر سے ہو رہی ہے، اگر اس کی اخلاقی معاونت اگر یہاں سے ہوگی تو یہ جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد ولی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں۔ اس دوران ہمیں سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا، سینئر دفاعی تجزیہ کار، ان سے بھی بات کریں گے۔ سید محمد علی صاحب، کہیے گا کہ بلوچستان میں کل جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور اس پر آرمی چیف نے جس عزم کا اظہار کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے میں سمجھتا ہوں 3 جو بہت اہم پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے
کہ جو بڑے پیمانے پہ پاکستان کی افواج اور پیراملٹری فورسز جو ہیں جس میں ایف سی بھی شامل ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کی افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ پاکستان سے دیرپا انداز میں، فیصلہ کن انداز میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پہ سینہ سپر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اور آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس حوالے سے بلوچستان کا، وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ ان قربانیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن اس جنگ میں پاک فوج یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تنہا جو ہے اس جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جو کل انہوں نے فرینمیز کا ورڈ استعمال کیا، یعنی کہ دوست نما دشمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے اندر ہمارے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ان کو تین انداز میں دوست نما دشمنوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک سماجی اعتبار سے بعض ایسی طلبہ تنظیمیں ہیں جو کہ ہمارے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں، اینٹی اسٹیٹ بیانیے کے تحت ان کو ریکروٹ کر کے دہشت گرد تنظیموں میں ان کی شمولیت کی کوشش کرتی ہیں، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ان کی معاشی معاملت کا ہے جو بیرون ممالک سے کی جاتی ہے، اور تیسرا پہلو جو ہے ان کی قانونی، سفارتی اور بیرونی جو میڈیا ہے اس میں سپورٹ کا ہے، جس کے ذریعے سے پاکستان کی عدلیہ اور ریاست اور حکومت پہ دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ایک فیک نیریٹو کے تحت بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو آرمی چیف کا جو دورہ ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہماری قانون نافذ کرنے والے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار راشد ولی صاحب۔ قوم کو فوج کے پشت پناہی میں کھڑا ہونا ہوگا، مل کر ہم اس دہشت گردی کے فریج سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ دونوں تجزیہ کاروں کا بہت شکریہ۔